السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ البقرہ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے بعض مقاصد ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر کے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے زمین میں خلافت قائم کرنا اور بنی اسرائیل کے حالات سے متنبع کرنا اس سورت کے خصوصی موضوعات ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک بکرا یعنی گائے کے قصے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بقرہ رکھا جاتا ہے۔ اس واقعے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرامین کی فوری تعمیل کرنا واجب ہے، یہود کی طرح بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن سے بعض صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان حروف کو اگر علیحدہ علیحدہ الف با تا کی صورت میں پڑھا جائے تو ان کے کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتے، لیکن یہاں ان کے ذکر میں کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ضرور ہے، کیونکہ قرآن میں کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ ایک اہم حکمت یہ ہے کہ ان حروف سے اس چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے جن سے تم واقف ہو اور جن کو بول کر تم باہم گفتگو کرتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ان حروف کے بعد عموماً قرآن مجید ہی کا ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب نہیں شک فیہ، اس میں ھدی ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن عظیم کتاب ہے، اس میں کسی پہلو سے کوئی شک نہیں، نہ اس کے نازل ہونے کے پہلو سے اور نہ الفاظ اور معانی کے پہلو سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو متقی لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والی راہ بتاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما، اور اس سے جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پر، وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہو اور اس کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہو، جیسے آخرت کا دن۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے شریعت کے بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق تمام ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق سے فرض، زکوٰۃ اور نفل صدقات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں۔ اے نبی، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والی وحی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اترنے والی وحی کو بلا تفریق مانتے ہیں۔ نیز یہی لوگ آخرت کے قائم ہونے اور اس میں ملنے والی جزا و سزا پر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ قرآن کریم کے ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر ہونے پر مکمل اثبات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ایسا دعویٰ کر سکے۔ قرآن مجید کی عظیم ہدایات سے صرف وہ متقی اور پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، کیونکہ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس چیز کو مانتا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک ذات کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ اسے بھی تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بشرط مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ کا گٹھا ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز معبود کے لیے اخلاص کا اظہار ہے اور زکوٰۃ بندوں کے لیے حسن سلوک کا اظہار، اور یہ دونوں سعادت اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ آمین۔